بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بہت احسان ہے کہ اس وقت اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم یہاں پہ تسمیہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں۔ تو پچھلی کلاس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو آج انشاءاللہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر سورتوں کے پہلے بسم اللہ لکھا ہوا ہے۔ قرآن کے اندر 114 سورتیں ہیں۔ 114 سورتوں میں سے جو 113 سورتیں ہیں ان کے آغاز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، لیکن صرف ایک سورت ہے قرآن کے اندر، وہ ہے سورۃ توبہ۔ تو سورۃ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا جو ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم بسم اللہ پہ ان ٹاپکس میں بات کریں گے کہ پہلا تو اس کا مفہوم کیا ہے، پھر تجوید کے کچھ رولز، پھر صرف و نحو اور اس میں گرامر کیا ہے جو ہے۔ تو جب ان 3 ٹاپک پہ بات کریں گے تو انشاءاللہ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دے، اور اس سمجھ کے ذریعے ہمیں ہدایت نصیب فرما دے، تو اس طرح ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی ایک سورت کے پہلے نہیں لکھا ہوا، سورۃ توبہ کے باقی تمام میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے، ٹیکسٹ میں بھی ایک جگہ قرآن پاک میں یہ پوری سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ یہ ہے سورۃ نمل میں آیا ہے۔ سورۃ نمل میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئین سبا کو خط لکھا، اس خط کا آغاز جو ہے اس طریقے سے ہوا، تو اس میں آتا ہے وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ تو اس طرح قرآن پاک کے اندر 113 دفعہ بسم اللہ سورتوں کے آغاز میں ہے، اور اگر اس کو بھی ہم شامل کر لیں تو پوری قرآن پاک میں 114 دفعہ اس مصحف کے اندر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ بسم اللہ کا ایسا سٹیٹمنٹ ہے کہ ماشاءاللہ ہر مسلمان اس سے واقف ہے، اور ہر مسلمان کو ماشاءاللہ اس عربک ٹیکسٹ کے اندر یاد ہے یہ جو ہے۔ تو یہ ہے کہ اصل میں اس کے لیے ایک حدیث ہے جو ہے، حدیث یہ ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اقطع۔ اس کا نیرست مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی اہم کام ہو، کسی بھی اہم کام کے اوپر اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو فہو اقطع، تو وہ جو کام ہے وہ نامکمل رہتا ہے، وہ کام نامکمل ہوتا ہے۔
کہ جس کے اوپر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، جس کے آغاز پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، تو وہ جو ہے اس کام نامکمل کام رہتا ہے، فَهُوَ أَقْطَعُ۔ تو دوسری روایت ہے اسی حدیث کے اندر، یہ حدیث اس طرح ہے، یعنی یہ پارٹ اس کے ساتھ اگر ملا دیا جائے، کل امر وبال لم يبدأ بسم اللہ فہو ابتر۔ فہو ابتر مینس کہ اس کے اندر کوئی برکت نہیں ہے، بے برکتہ ہو جاتا ہے وہ کام جو ہے کہ جس پہ بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ تو یہ حدیث ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو ہمارا کام نامکمل رہے گا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ ہمارے کام میں برکت نہیں ہوگی، برکت نہیں ہوگی۔ تو اس کی وجہ سے ہر آدمی اپنے کام میں برکت بھی چاہتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا کام اچھے طریقے سے مکمل ہو۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ ہم نے ہر عمل سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے جو ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، سوتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، گھر سے آتے ہیں، ان کے لیے مسنون دعائیں ہیں، تو ان مسنون دعاؤں کو ہم یاد کریں۔ اگر ہمیں کسی کام کی بھی کوئی دعا اگر یاد نہیں ہے تو پھر ہم بسم اللہ پڑھیں۔ جو بھی ہم کر رہے ہیں، جو کام بھی ہم کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ اللہ کا نام لیں گے، دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا کام احسن طریقے سے مکمل ہو جائے گا، اور دوسرا ہمارا کام برکت والا ہوگا جو ہے۔ یہ تھوڑا سا ایک مفہوم ہے جو بسم اللہ کا، کہ ایک تو قرآن کی سورتوں سے پہلے پڑھیں گے، اور باقی پوری زندگی میں جو بھی عمل کریں گے اس عمل میں ہم پہلے بسم اللہ پڑھیں گے جو ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک تو بسم اللہ کو پڑھنا ہے صرف زبان سے، ایک تو زبان سے اس کو دہرانا ہے، لیکن اصل میں یہ ہے کہ جب ہم بسم اللہ پڑھیں ہمارے دل کی کیفیت میں بھی یہ تبدیل ہو، کیونکہ اگر دل کی کیفیت تبدیل نہیں ہوگی تو اس کی برکات ہمیں نہیں ملیں گی۔ تو پوری دل کی کیفیت سے پڑھیں اور زبان سے پڑھیں۔ جب دل اور زبان ایک جگہ پہ ہوگا تو انشاءاللہ اس کے فیوز و برکات بڑھیں گے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں اب جو ہیں کہ تجوید کے رولز ہیں اس میں جو ہے۔ پہلا لفظ ہے بسم اللہ۔ تو جو بی ہے، تو اس بی جو ہے، بی کے نیچے کسرہ ہے، یعنی بی کے نیچے کسرہ ہے جو ہے۔ پہلے تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم نے کوئی لفظ جس کے نیچے کسرہ ہو، نیچے کسرہ ہو، تو اس کو بڑے لائٹ انداز میں پڑھا جاتا ہے۔ لائٹ انداز میں مینس لائٹ میں پڑھتے ہیں جیسے اسمائلنگ فیس کے حساب سے۔ بی 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 یعنی یور ماؤتھ شوڈ بی جسٹ لائک اسمائلنگ۔ بی ناٹ فل ماؤتھ وی کانٹ ریڈ اٹ۔ تو یہ سمپل بات بعد میں رکھیں کہ جس لفظ کے نیچے بھی کسرہ آئے گی اس لفظ کو ہم نے لائٹ انداز سے پڑھنا ہے اور اسمائلنگ انداز سے پڑھنا ہے۔ بی بی۔ اس کے بعد میم کے نیچے بھی زیر آ رہی ہے، تو میم کو بھی ہم لائٹ انداز میں پڑھیں گے، ہلکی انداز میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد لفظ اللہ یعنی حرف جلالہ آ رہا ہے، تو حرف جلالہ کے اندر
لام ہے, حرف لام آیا ہے اس میں جو ہے. تو لام کے لیے یہ پچھلی کلاس میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ رول یہ ہے کہ اس سے جو ما قبل حرف ہوگا, یعنی لام سے جو حرف ما قبل ہے, یعنی اس سے جو پہلا لیٹر ہے, اگر اس پہ کسرہ ہوگی, یعنی اس کے نیچے بھی کسرہ ہوگی, تو اس کی وجہ سے جب لام کی ادائیگی کریں گے تو یہ بھی لائٹ انداز میں ہوگی. بسم اللہ ملہ, just like a smiling face, no so much stress in that way. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو یہ لفظ الف ہے, الف پڑھا نہیں جاتا ادھر جو ہے, الف یہاں بھی نہیں پڑھا جا رہا, یہاں بھی نہیں پڑھا جا رہا, اور یہاں بھی نہیں پڑھا جا رہا. اللہ کا الف, الرحمن کا الف, الرحیم کا الف, ان پہ کوئی اعراب نہیں ہے, یہ حمزۃ الوصل ہیں. حمزۃ الوصل یہ صرف کنیکٹ کرنے کے لیے ہیں, ملانے کے لیے ہیں ان کو جو ہے. تو اس کے بعد یہ لفظ جو ہے را جو ہے, را کے اوپر زبر آ رہی ہے جو ہے. جب یہ را کے اوپر زبر آئے گی تو اس کو بھی ہم ہیوی انداز میں پڑھتے ہیں, فل ماؤتھ. جب را جو ہے, جو را کا جو را کے اوپر, اگر را کے اوپر فتحہ آئے, اگر را کے اوپر فتحہ آئے گی تو وہ را جو ہے ہیوی پڑھی جاتی ہے. ہیوی مینز فل ماؤتھ. فل ماؤتھ. اور ایک اس میں یہ ہے کہ یہ لام جو ہے الرحمن کا اور الرحیم کا, لام کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر کوئی اعراب نہیں ہے. تو لام جو ہے, تو لام اصل میں یہ را جو ہے جس کو کہتے ہیں حرف شمسی. حرف شمسی کہتے ہیں. جو حرف شمسی ہوتے ہیں ان کو جب ملایا جاتا ہے تو ان پہ شدہ آتی ہے. تو یہ شدہ آپ دیکھیں رحمان کے را پہ بھی ہے اور رحیم کے پہ بھی ہے. تو اس طرح بسم اللہ الرحمن ہی ڈائریکٹ مل رہی ہے را کے ساتھ جو ہے, اور را کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں. تو یہ اس میں حرف شمسی ہے, اس کی وجہ سے یہ دونوں شدہ یہاں پہ آئی ہیں جو ہے. ایک یہاں پہ اور رول آتا ہے تجوید کا, وہ آتا ہے یہاں پہ اخیر میں. اخیر میں یہ لفظ آتا ہے یا. اب یہ یا ہے, یا کے اوپر سکون ہے, یا کے اوپر سکون ہے, اور یا کا جو ما قبل حرف ہے, جو ما قبل حرف ہے ہا, اس کے نیچے کسرہ ہے. جب یہ یا پہ سکون ہوگا اور ما قبل جو حرف ہے اس پہ کسرہ ہوگی, تو اس کو ہم کہتے ہیں حرف مد. حرف مد. لیکن جب حرف مد کے بعد میں, اس کے بعد میں اگر کوئی حرف آئے کہ جو ہو ساکن ہو, جس پہ سکون ہو, یا حمزہ ہو, تو پھر مد وہاں کریٹ ہو جاتی ہے, وہاں مد بن جاتی ہے. تو یہ مد جو بنے گی یہاں پہ, اس کا نام ہے مد عارض وقفی. وقف means stop, کہ ڈیو ٹو اسٹاپ. عارض means عارضی ہوتی ہے, ٹیمپریری ہوتی ہے یہ جو ہے.
हुआ ये कि असल में वर्ड था रहीमी, रहीमी पढ़ेंगे कोई मद क्रिएट नहीं हुई इधर, लेकिन जब पढ़ेंगे रहीम, जब रुकेंगे, रुकने की वजह से ये लफ्ज़ था हर्फ मद या, और इसकी वजह से बाद में हमने साकिन क्रिएट कर दिया, तो इसकी वजह से यहाँ पे मद बन जाएगी और इसको हम 2 से 4 अलफ के बराबर लंबा करेंगे जो है। अब इसको पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहि बिस्मिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ही जो है इसके पर कफरा है, इसको तो हमने लाइट पढ़ना है, लेकिन जो रा है, रा में हैवी होना है उसके बाद जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो तजवीद के बारे में। बाकी ये है कि आप जो प्रोफेशनल कारी हजरात हैं उनकी वीडियो वगैरह सुन के अपने मखारिज को और बेहतर करें जो है। इसके बाद हम बात करते हैं सर्फ नहव और ग्रामर। तो ये पिछली क्लास में भी बात हुई थी कि कुरान पाक के अंदर जितने भी अल्फाज हैं उन तमाम अल्फाज को 3 हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं। एक हिस्सा जो है उनको हम कहते हैं हरफन, हरफन। एक को हम कहते हैं फ़िअलुन, एक को कहते हैं इस्मुन। यानी ऑल वर्ड्स ऑफ जितने भी कुरान पाक में अल्फाज हैं वो 3 में आएंगे, या हर्फ होंगे, या फेल होंगे, या इस्म होंगे जो। तो पहले तो हमारा जो ये आज स्टेटमेंट है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर हम ये पिक करते हैं कि कौन सा लफ्ज़ क्या है। अब सबसे पहला लफ्ज़ जो है इसमें है बी। बी लिखा हुआ है इधर जो है। बी जो है, बी है हर्फ जर है। बी कहते हैं हर्फ है, और हर्फ की एक किस्म है आगे, उसको कहते हैं हर्फ जर। बी के बाद अगला लफ्ज़ मैं पूरा लिखता हूं ताकि आपको समझ आए। लफ्ज़ है इस्मुन, इस्मुन। आगे लफ्ज़ है अल्लाहु। ये अरबी के अंदर जितने लफ्ज़ इस्म होते हैं, इस्म की जो बाय डिफ़ॉल्ट उनकी जो सूरत होती है, यानी नॉर्मल सूरत उनकी जो होती है, उनकी एंड पे दम्मा ही आता है। दम्मा आता है या तनवीन आती है। इस्मुन, अल्लाहु। अब ये इस्मुन जो है इसके आखिर में तनवीन आ रही है। जो इस्म है ना, इस्म को पहचानने का एक तरीका है कुरान में। अगर कोई लफ्ज़ आप जब पढ़ रहे हैं उसके आखिर में तनवीन आए, तनवीन मीन 2 फतहा
دو دما دو کسرہ، جیسے اسمن وہ اسم ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر شروع میں الف لام ہو، اگر شروع میں الف لام ہو تو پھر بھی وہ اسم ہوتا ہے۔ اب یہ اسمن جو ہے اس کے تنوین آ رہی ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے۔ اللہ یہ نیم ہے ایک جو ہے، اللہ بھی نیم ہے تو اس لیے یہ بھی اسم ہے۔ اس کے بعد جو ہے الرحمن، اس کے بعد پہلے دیکھیں الف لام ہے، جب الف لام اس کے پہلے آتا ہے تو یہ شرط کے مطابق یہ بھی ایک اسم ہے۔ الرحیم، الرحیم بھی الف لام آ رہا ہے، یہ بھی اسم ہے۔ یہ بات ہوئی کہ ایک تو حرف ہے اس میں، ایک اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے۔ اس پوری سٹیٹمنٹ میں کوئی فعل نہیں ہے، کیونکہ فعل ہم نے کسی کو نہیں ڈکلیئر کیا تو فعل اس میں ہے ہی نہیں، حرف اور اسم۔ اس کے بعد ہم تھوڑا سا گرامر کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو بی ہے، پہلا لفظ تو ہے بی، بی اصل میں یہاں پہ ہے حرف الجر، بٹ حرف الجر کے ساتھ ساتھ یہ بی جو ہے نا کچھ اور بھی کام کر رہا ہے جو ہے۔ یہ بعض وقت تو بی آتا ہے مفاہبت کے معنی میں بھی، کسی کی ہم نے کمپنی شو کرنی ہو کہ کسی کی کمپنی میں ہیں ہم، مفاہبت جو ہے تو اس کے معنی میں بھی آتی ہے۔ تو دوسری اس کے اندر آتی ہے جو ہے بعض اوقات جو ہے استعانت، استعانت یعنی کسی کی جب مدد مانگی جاتی ہے تو اس کو استعانت کہا جاتا ہے جو ہے، اور بعض وقت اس کو ہم تبرک کے طور پہ بھی پڑھتے ہیں۔ مفاہبت کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، استعانت کے لیے مدد مانگنے کے معنوں میں بھی آتی ہے، اور تبرک کے طور پہ بھی آتی ہے، برکت کے لیے بھی آتی ہے یہ جو ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے اسمن۔ اسمن، اس کے بعد لفظ آتا ہے اللہ۔ ہم تھوڑا سا اللہ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ لفظ یہ کیسے بنا۔ تو بننے میں یہ ہے، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایک لفظ ہے الہن، الہن، الہن جس کو ہم کہتے ہیں معبود، معبود۔ اب الہن جو ہے، جو معبود ہے، یہ باطل جو مورتیاں ہیں یا دوسری چیزیں ہیں ان کو بھی معبود کہتے ہیں۔ یعنی اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ الہن کا لفظ یہاں پہ یہ باطل یا حق معبود دونوں کے لیے آتا ہے۔ الہن جیسے کلمہ میں استعمال کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، there is no الہ۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ الہن کے اوپر الف لام لگایا گیا۔
الف لام عربی میں لگاتے ہیں جب کسی کو معرفہ بنانا ہو، کسی کو پراپر ناؤن بنانا ہو، تو اس کے پہلے الف لام لگا۔ جب الف لام لگا تو یہ لفظ ہے الہن۔ تو جب یہ دونوں لفظ ملائے گئے تو اس میں ہوا کہ الف جو ہے یہ ڈراپ ہو گیا، ڈراپڈ۔ جب یہ الف ڈراپ ہوا، الف کے ڈراپ ہونے کی وجہ سے اگر ہم اس کو کمبائن کریں، اب دو لام جو تھے دونوں لام کو ملا دیا گیا، ان پہ شدہ ڈال دی گئی۔ اگر پہلے الف لام آئے تو تنوین اخیر میں نہیں آتی، یہ عربی کا رول ہے۔ اب اس کے الہن کے اندر جب تھی تو یہ اس کی وجہ سے تنوین ڈراپ ہو گئی، تو یہ بن گیا اللہ، اللہ۔ تو بیسیکلی یہ جو اللہ بنا ہے، اگر ہم اس کو کریں کہ اس کے روٹ ورڈ کیا ہے، روٹ ورڈ ہے الف، لام اور ہا، تین یہ روٹ ورڈ ہیں جن سے یہ اللہ بنا ہے، اللہ۔ اب یہ لفظ اسمن ہے ہمارے پاس، اور اب اس کے ساتھ ہم لکھ دیتے ہیں اللہ۔ لیکن جب ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کا نام، اللہ کا نام۔ اب یہاں پہ کا کے معنی نہیں آ رہے اس میں، اسمن کا مطلب ہے نیم، اسم، اللہ کا مطلب اللہ۔ تو اب ہمارا کام یہ، اب بات یہ ہے کہ اس کے اندر کاف، کا کے معنی پیدا کرنے ہیں کہ اللہ کا نام۔ عربی میں یہ کا کے لیے کوئی علیحدہ لفظ نہیں ہے جو ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا کے معنی پیدا کر دیں جو ہے، تو اس کے لیے جو لفظوں کی اعراب ہیں، لفظوں کے حرکات جو ہیں، ان میں تبدیلی لانی پڑتی ہے۔ وہ تبدیلی لائیں گے تو پھر یہ چیز پیدا ہوگی جو ہے۔ تبدیلی یہ ہے کہ جو پہلا حرف ہے اسمن، اسمن میں تبدیلی یہ آئے گی کہ اس کی تنوین ڈراپ ہوگی، تنوین کے بعد یہ بن گیا مضاف، مضاف۔ اب اسمو رہے گا، یہ اسمو۔ اب اسمو کے بعد اللہ، حرف جلالہ جو ہے اس میں تبدیلی یہ آئے گی کہ اخیر کی جو ہا ہے نا اس کی، اس کے نیچے کسرہ آئے گی، یہ کہیں گے اسم اللہ۔ جب یہ کہیں گے اسم اللہ، دین یہ میننگ کریٹ ہو گئے یہاں پہ اللہ کا نام۔ جیسے ہم کہتے ہیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اب یہ لفظ بن گیا اسم اللہ۔ یہ آپ دیکھیں عربی گرامر کتنی رولز کے مطابق، میتھمیٹکس کے مطابق، جس طرح ایک ڈیریویشن ہم کرتے ہیں نا فزکس کی کلاس میں، تو اس طرح ڈیریویشن ہے اس کے اندر یہ جو ہے۔ اب یہ بن گیا، میں یہیں پہ لکھ دیتا ہوں یہ کہ اسم اللہ، اسم اللہ مینز کہ اللہ کا نام، اللہ کا نام۔ اب یہ ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ یہ بی کو لگانا ہے، کہ بی بھی ہمیں ساتھ لگانی ہے اس کے جو ہے۔ جو بی کو ساتھ لگائیں گے، بی ہے حرف جر۔ بی کا کام یہ ہے
کہ بی جس لفظ کے ساتھ بھی لگے گی اس کے اخیر والے حرف پہ زیرہ اس میں کسرہ آئے گی جو ہے. اب جب کسرہ آئے گی تو اس بی نے اصل میں اٹیچ ہونا ہے. اب اس کو میں فردہ بی پلس اسمن، بی پلس اسمن کہ ود نیم وی ہیو ٹو اٹیچ ہیئر. یہ ہم اس طرح اٹیچ کریں گے اب جو ہے کہ اس میں بات اب یہ آ رہی ہے کہ جو بسم اللہ کا جو لکھنے کا طریقہ ہے اس کے اندر یہ خاص بات یہ ہے کہ اس کا الف ڈراپ ہوتا ہے. یہ جو ہے اس کے الف کو لکھنے کے وقت ڈراپ کر دیتے ہیں. یہ لکھنے میں نہیں آتا جو ہے، نہ پڑھنے میں نہ لکھنے میں. ہوا کیا؟ تو اس کی وجہ سے بی اور یہ سین آ گیا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ ہے اسم، ہم نے بنا لیا تھا پہلے اسم اللہ. اب یہ جو پہلے حرف جر آیا، حرف جر کی وجہ سے میم کے نیچے بھی کسرہ آئے گی. تو یہ بن گیا بسم اللہ، ود نیم، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ. تو یہ جب کہیں گے بسم اللہ، تو اس میں فرق یہ دیکھیں کہ جب میں نے بی کے ساتھ اسم کو یہ کمبائن کیا تو یہ الف اس میں نہیں آیا. یہ قرآن پاک کے اندر بسم اللہ لکھنے کا ایک اپنا ہی انداز ہے جو ہے کہ اس کے اندر الف ڈراپ ہوتا ہے یہ جو ہے. لیکن دوسری جگہ کے اندر الف ڈراپ نہیں ہوتا. اس کی میں نے یہ دو ایگزامپلز لکھی ہیں. ایک سورۃ اعلیٰ جو ہے نا، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی. اب سبح اسم ربک الاعلی میں یہ دو لفظوں کو کمبائن کیا گیا ہے. اب اس کے اندر جو الف ہے، الف کے اندر کوئی حرکت نہیں ہے، الف پڑھا بھی نہیں جاتا، لیکن لکھنے میں الف آتا ہے. اگر آپ قرآن پاک کو کھولیں گے، مصحف دیکھیں گے، سبح اسم میں الف لکھا ہوا ہے. اسی طرح جو سورۃ الگ ہے، الگ کے جو پہلی اس کی آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق. اب اقرا کے بعد اسم نے ملنا ہے. اب اس میں یہ ہوا کہ بسمی میں یہ الف جو ہے ادھر لکھا ہوا ہے، پڑھا نہیں جا رہا، اور بی اور سین کے درمیان میں الف آ رہا ہے ادھر جو ہے. یعنی سبح اسمی میں بھی الف لکھا، پڑھا نہیں گیا. اقرا بسمی میں بھی الف لکھا، پڑھا نہیں گیا. لیکن جب ہم بسم اللہ لکھتے ہیں، بسم اللہ میں الف لکھا بھی نہیں جاتا. تو اس لیے جب یہ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ، تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اسم کو الف ڈراپ کر دیا گیا ہے اور پورا لفظ یہاں پہ اسمن تھا. اب اس کو ہم تھوڑا سا نا گرامر کے لفظ تھوڑے سے لکھتے ہیں یہاں پہ. اب جو ہے یہ جو بی ہے حرف جر، بی اور حرف جر اس نے اسم کے ساتھ ملا تو یہ بنا جار و مجرور. اس کو کہتے ہیں اس کمبینیشن کو کہتے ہیں جار و مجرور. جب یہ جار و مجرور دو لفظ مل کے بنتے ہیں تو اس مرکب کو کہتے ہیں مرکب جاری. مرکب جاری یہ یعنی بسمی جو ہے، یہ پارٹ جو ہے، اس کو ہم گرامر میں کہیں گے کہ یہ مرکب جاری ہے. اگلا لفظ جو ہے اسمی اور اللہ، یہ ان کے آگے بن رہے ہیں مضاف، اور اللہ آ رہا ہے مضاف الیہ.
अल्लाह मुज़ाफ इलैह, तो ये मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह मिल के ये बनेगा मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी। अब देखते हैं अगले हिस्से को। बिस्मिल्लाही में अब दो मुरक्कब आए हैं। पहले को कहेंगे मुरक्कब जारी, दूसरे को कहेंगे मुरक्कब इज़ाफ़ी। अब जो अर्रहमान है ये अल्लाह की सिफ्त है, अल्लाह की सिफ्त है। इसको हम कहेंगे यहां पे कि ये अल्लाह की सिफ्त अव्वल है, सिफ्त अव्वल। इसी वजह से कि अल्लाह के नीचे कफरा है, आखिरी जो हर्फ जलाला है, हर्फ जलाला का जो आखिरी हर लेटर है उसके नीचे कफरा है। उस कफरा की वजह से ही अर्रहमानी बना है। क्योंकि ये भी रूल है ग्रामर का कि अल्लाह यहां पे आ रहा है मौसूफ, मौसूफ। जो मौसूफ की एराब होगी वही सिफ्त की एराब होगी। तो ये अल्लाह ही सिफ्त अव्वल और रहीमी ये है सिफ्त फानी, सिफ्त फानी बन गया ये जो है दूसरी सिफ्त। अब ये जहां सिफ्त अव्वल और मौसूफ और सिफ्त फानी इनकी वजह से जो मुरक्कब बना है इसको हम कहते हैं मुरक्कब तौफीफी, मुरक्कब तौफीफी। इसके अंदर किसी के एट्रीब्यूट बयान किए जाते हैं, जैसे कहते हैं अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, अच्छे लड़के की हमने एट्रीब्यूट बताई, इसको मुरक्कब तौफीफी कहते हैं। इसमें अल्लाह यहाँ पे मौसूफ हैं और उसके अर्रहमान सिफ्त अव्वल है और अर्रहीम सिफ्त फानी है। तो इस पूरे जो कंस्ट्रक्शन अब तक आई है इसमें ये मुरक्कब जारी, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी, ये मुरक्कब तौफ़ीफ़ी। बिस्मिल्लाह। अब हम इनको फर्दर देखते हैं कि इनका हम जो हमें क्योंकि इन चीज़ों को समझने का फ़ायदा ये है कि हमें अब इनकी ट्रांसलेशन में आसानी होगी। पहले तो हम बात करते हैं बी की। बी का हम कह रहे थे कि यह हर्फ जर है और ये तीन चीज़ों में यहाँ पे पार्ट प्ले कर रहा है। एक तो मुफाहबत के मायने में भी आता है, इफ्तिआनत में भी आ रहा है। मुफाहबत मीन्स हम कह सकते हैं अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह के नाम के साथ। बी का ये रोल है, मुफाहबत अल्लाह के नाम के साथ। दूसरा हम कह सकते हैं अल्लाह के नाम की मदद से। अगर हम इस्तिआनत मांग रहे हैं अल्लाह की तो ये होगा कि अल्लाह के नाम की मदद से। उसके मायने भी हो सकते हैं कि अल्लाह के नाम की मदद से हमारा ये काम बेहतर हो जो है। और तीसरा हो सकता है कि अल्लाह के नाम की बरकत से, बरकत से। यानी बी है, बी का काम है मलाना, हेल्प करनी। अगर मुफाहबत के मायने होंगे अल्लाह के नाम के साथ, ये जो मैं काम कर रहा हूं अल्लाह के नाम के साथ।
इफ्तिआनत अल्लाह के नाम की मदद मांग रहा हूं अल्लाह से। अगर तबर्रक है अल्लाह के नाम की बरकत से ये काम शुरू कर रहा हूं जो है। यहां तक बात हमारी हो गई कि हमने ना बिस्मिल्लाह पढ़ लिया कि बिस्मिल्लाह मीन्स कि अल्लाह के नाम के साथ उसकी मदद की बात करें, उसके साथ मुसाहबत की बात करें, इफ्तिआनत की करें और बरकत की करें। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला पार्ट जो है अर्रहमानिर रहीम, क्योंकि ये जो दो लफ्ज़ हैं अर्रहमान अर्रहीम, तो हम माशाल्लाह कुरान पाक का आगाज़ कर रहे हैं, ये लफ्ज़ जगह जगह पे बार बार आएंगे जो है। तो इसलिए बेहतर ये है कि इन पे थोड़ा सा वक़्त लगा के इनको समझा जाए कि इनमें फ़र्क क्या है। मगर इनको समझने से पहले मैं एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ, उससे बात ज़रा और क्लियर होगी। अरबी ज़ुबान के अंदर जो 99% लफ्ज़ है ना जो है, वो 3 उनके रूट लेटर्स होते हैं। रूट लेटर उनके जो होते हैं ना वो 3 होते हैं। जो जैसे एक है फा आइन लाम, फा आइन लाम। फा आइन लाम जो उससे बनता है ना लफ्ज़ बनेगा, उसका मतलब होता है करना। फ़अला यफ़अलु, मतलब दीजिए लफ्ज़ जो बनेंगे इनका मतलब है करना। और करना जो है तो बाज़ वक़्त ये होता है कि इससे हम फ़ाइल बनाते हैं। ये लफ्ज़ है फ़ाइलुन। फ़ाइलुन, फ़ाइलुन जो है लफ्ज़ है जिसको इंग्लिश में हम सब्जेक्ट कहते हैं, ये सब्जेक्ट बन गया। और इसको हम ये कहेंगे करने वाला। करने वाला किया हमने किया कि ये लफ्ज़ थे फा आइन लाम और सिर्फ एक अलिफ का इजाफा कर दिया। जब अलिफ का इजाफा कर दिया तो उसकी वजह से ये बन गया फ़ाइलुन, करने वाला। जैसे अब्दुन है इबादत, आबिदुन इबादत करने वाला। तो ये मैंने आ रहे हैं यहाँ पे ना जी जो है। अब उर्दू में हम ये कहते हैं कि जब अगर कोई आदमी काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो एक तो है करने वाला। अगर आप किसी के काम से ज़्यादा पसंद आता है, काम अच्छा लगता है, तो आप कह देंगे अच्छा करने वाला। अच्छा करने, अच्छे का लफ्ज़ लगा देते हैं आप जो है अच्छा। अगर आप बाज़ वक़्त कह देते हैं बेहतरीन, बेहतरीन करने वाला, बेहतरीन करने वाला। लेकिन बात यह है कि इसमें उर्दू में भी और इंग्लिश में भी हम एक्स्ट्रा लफ्ज़ लगा देते हैं। अच्छा काम करने वाला, बेहतरीन, इंग्लिश में एक्सीलेंट कह देंगे, वेरी कह देंगे। लेकिन अरबी के अंदर इन कामों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होते। लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होते। वहां पे ये होता है कि असल में जो रूट लेटर है ना ये फा एन लाम का, उनके अंदर कुछ लफ्ज़ और डाल दिए जाते हैं। उन लफ्ज़ों के डलने से उनके मायने बढ़ जाते हैं। जैसे ये है फ़ाइलुन। अब फ़ाइलुन में हमने क्या किया कि हमने ऐन और लाम के दरमियान में एक या की एडिशन कर दी।
جب لا اور اف کی ایڈیشن کر دی، اف کے اندر ہم نے ایک اور لیٹر ڈال دیا، اف کے اندر جب ایک لیٹر اور ڈال دیا تو اف کے معنی بڑھ جائیں گے. جب معنی اف کے بڑھیں گے جو ہے تو اف کو ہم مطلب لکھیں گے تفعیلن، لیکن اف کا جب ترجمہ کریں گے، ترجمے میں کہیں گے کہ اچھا کرنے والا، اچھا کرنے والا، بہترین کرنے والا. تو اف یہ لفظ فعیلن کے لفظ سے کیا کہ ایک اور لیٹر ڈالا اس کے اندر، یا ڈال دی، یا کے وجہ سے ایک اور حرف آ گیا تو فعیلن. اب فعیلن کا ایک وزن بن گیا. اس وزن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ عربی کے اندر دوسرے لفظ بنتے ہیں پھر جو ہے. اسی طرح بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے اور تعریف کرنا چاہتے ہیں کسی کی، کیونکہ عربی کی بلاغت تو ہے عربی کے اندر جو، تو ایک اور وزن ہے اس کے اندر. اس کو کہتے ہیں فعلان. فعلان. اب فعلانوں میں ہم نے کیا کیا، ہم نے فا اور عین لام تین لفظ تھے، اخیر کے اندر الف اور نون کا اضافہ کر دیا. نون کرنے سے تو یہ بن گیا فعلانو، ایکسٹرا آرڈنری کام کرنے والا، بہت اچھا کام کرنے والا. تو جس کے لیے ہمارے پاس لفظ ہی نہیں ہے اردو میں، کیا بیان کریں اب جو ہے. تو اسی طرح اسی وزن کے اوپر یہ جو وزن ہے فعلانو، فعلانو کے وزن کے اوپر عربی میں کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک کہتے ہیں عطشانو، عطشان. عطش کا مطلب ہوتا ہے پیاس. عطشانو کا مطلب یہ کہیں گے کہ انتہائی پیاسا. انتہائی پیاسا یعنی پیاس کی اخیر، پیاس کی لمٹ. اب وہاں پہ لفظ لکھا ہوگا صرف عطشانو، لیکن آپ اس کا ترجمہ صرف پیاسا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے یہ اس کو ہم کہتے ہیں عربی میں اسم المبالغہ، کہ اس کے اندر مبالغہ بات، ایگزیجریشن کی بات کی گئی ہے جو ہے، مبالغہ کہتے ہیں اس کو جو ہے. تو اس میں عطشانو انتہائی پیاسا. جوعانو، جوعانو استعمال ہوتا ہے انتہائی بھوکا. اگر کسی کو بہت زیادہ بھوک لگی ہے تو جوعانو کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے. غضبانو، غضبانو انتہائی غصے میں. کوئی شخص انتہائی غصہ میں ہو اس کو کہتے ہیں غضبان. تو اصل میں یہ تھا کہ ہمارا یہاں تک جو بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم ان چیزوں کو فرق کو سمجھیں کہ فاعلوں میں ہم نے یا ایڈیشن کی تو یہ بن گیا، اور فعلانو جو ہے اس کے اخیر میں الف نون لگا دیا تو اس کی وجہ سے اس میں مبالغہ بن گیا. یہ بات ہم سمجھ گئے ہیں اب جو ہے. اب ہم نے اصل میں اپنے لفظ کی طرف آنا ہے کہ جو ہمارا اصل لفظ ہیں جن کو ہم نے سمجھنا ہے، یہ رحمان اور رحیم کے لفظ ہیں دو ادھر جو. تو یہ دو لفظ جو ہیں پہلے تو ہم نے ان کا دیکھنا ہے کہ ان کا روٹ لیٹر کیا ہے. تو ان کے روٹ لیٹر ہیں را، ہا، میم. را، ہا، میم یہ ہیں جو ہے. اب میں وہ سارے لفظ یہاں بناؤں گا کہ جو وہاں بنائے تھے تاکہ ہمارے لیے تھوڑی سی کلیئرٹی آ جائے. پہلا لفظ بنا تھا ادھر فاعلن.
جب فاعلن بنا تھا ادھر جو ہے تو یہاں پہ بن جائے گا راہیمن. کہ یہ ہم نے الف کی ایڈیشن کی تھی, ادھر بھی الف کی ایڈیشن, ادھر بھی الف کا اضافہ کیا ہے, راہیمن بن گیا, سمپل, رحم کرنے والا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم چاہیں کہ زیادہ رحم کرنے والا ہو, اس کی انٹینسٹی کو بڑھانا چاہ رہے ہیں. تو جب بڑھائیں گے تو پھر یہ فعیلن کا وزن آئے گا. فعیلن میں کیا ہے, ایک یا کی ہم نے ایڈیشن کرنی ہے. اب یہ ہمارا لفظ ہے را ہا میم. جب را ہا میم کو کریں گے رحیمن, یہ کیا ہوا کہ ہم نے صرف را اور ہا اور میم میں ہم نے یہ یا لگا دی. جب یہ یا لگی تو اس کی وجہ سے یہ رحیمن بن گیا. اور اس رحیمن کو اس کے ساتھ اگر ہم الف لام لگا دیں تو الف لام کی وجہ سے تنوین ڈراپ ہو جائے گی, تو پھر یہ بن جائے گا الرحیم. تو یہ فعیلن کے وزن پہ جو تھا رحیمن بنا, اور رحیمن کے بعد میں نے اس پہ الف لام لگایا جس طرح کہ ہماری سٹیٹمنٹ میں لگا ہوا ہے. تو ایک تو رحیمن بہت رحم کرنے والا بنا, اور دوسرا اس کو ہم نے معرفہ بنا دیا, پراپر ناؤن بنا دیا. اسی طرح یہ جو لفظ ہے رحمان, اصل میں لفظ تو ہمارے پاس یہ ہے نا, را ہا میم. را ہا میم کے اندر ایڈیشن کرنی ہے الف نون کی. جس طرح الف نون فعلان کے وزن پہ بنا نا ادھر جو ہے, تو اسی وزن پہ ادھر بنے گا جو ہے. تو اس کے وزن سے جب بنایا رحمان, تو یہ بن گیا رحمان. الف کے ساتھ ہم نے اب الف لام لگانا ہے, الف لام لگانے سے الرحمن. تو یہ ہم نے اب سمجھ لیا کہ رحیم ہم نے بنایا ہے فعیلن کے وزن پہ, اور جو ہم نے رحمان کا لفظ بنایا ہے یہ فعلانو کے وزن پہ بنایا ہے. اب یہ بات یہ ہے کہ یہ دونوں لفظ جو ہیں دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہے, دونوں کا روٹ ورڈ را ہا میم ہے, لیکن اللہ نے اسٹیٹمنٹ کے اندر دونوں حرفوں کو استعمال کیا ہے. دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہے, لیکن پھر بھی پہلے رحمان آیا پھر الرحیم آیا جو ہے. ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ دونوں جو لفظ ہیں رحیم اور رحمان, یہ رحمہ سے آئے ہیں. رحمہ, کہ جو رحمہ ہے نا, بلیسنگ, تو رحمہ کا جو لفظ ہے اگر اس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں تو اس میں کئی چیزیں آتی ہیں. لو بھی آتا ہے, کیئر بھی آتی ہے, پروٹیکشن بھی آتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لو کے اندر, اس میں رحمہ کے اندر لو بھی ہے, کیئر بھی ہے, پروٹیکشن بھی ہے. اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے میں ایک حدیث کی ہم بات کریں گے جو ہے. اصل میں یہ ہے کہ جو لفظ رحمان ہے, ایک رحمان سے ایک اور لفظ بنا ہے راہیمن. یہ جو راہیمن ہے اس لفظ کو کہتے ہیں جو عورت کے اندر بچہ دانی ہے
جہاں پہ بچے کی گروتھ ہوتی ہے، پریگنینسی ڈیولپ ہوتی ہے، رحم کہتے ہیں اس کو. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ قرابت داری کے معنی میں بھی آتا ہے. قرابت داری، رشتہ داری، ان کے معنی میں بھی یہ لیا جاتا ہے. جو ہے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے. اس حدیث کی جو نیئرسٹ میننگ ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کا لفظ رحمان ہے، اس سے یہ رحیم کے لفظ کو بنایا گیا ہے. یعنی اللہ کی رحمان، کیونکہ اللہ تو رحمان ہے. اللہ کیا دیتا ہے؟ اللہ لو، کیئر، پروٹیکشن، یہ تمام چیزیں اللہ دیتے ہیں. جو ہے تو اللہ نے اس کی چھوٹی سی ایگزامپل ہمیں سمجھانے کے لیے یہ دی ہے کہ یہ لفظ کا بھی روٹ لیٹر وہی ہے کہ جہاں سے رحمان کا لفظ بنا ہے، را ہا میم سے بنا ہے. جو ہے تو تھوڑا سا ذہن میں بات لے کے آئیں کہ جب ایک عورت جو ہے وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو پریگننسی کے دوران اس کو کتنے مسائل آتے ہیں. کبھی اس کو چلنے پھرنے میں دقت ہو رہی ہوتی ہے، کبھی اس کی پیٹ کے وزن کی وجہ سے لیٹنا مشکل ہو جاتا ہے، اور کبھی اس کو کھایا نہیں جاتا، اس کو مطلب ہے کہ اس کا زبان کا ذائقہ ٹھیک نہیں رہتا. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اتنی مشکلات عورت حاصل کر رہی ہے، پھر بھی وہ یہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ جو بچہ میرے پیٹ میں بن رہا ہے اس کو بڑھا، اس کی حفاظت فرما، اس پہ رحم فرما. یعنی تکالیف کے باوجود، ساری چیزوں کے باوجود وہ اس کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے، دن رات دعائیں مانگ رہی ہے. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس وقت جو ہے. لیکن جو ہی بچہ اس کے پاس آتا ہے وہ بچے کے فوراً اس کے ساتھ پیار فوراً شروع کر دیتی ہے. جو ہے وہ بچے کو یہ نہیں کہتی کہ تمہاری وجہ سے مجھے اتنی تکلیف ہوئی، اتنا جو کچھ ہوا. نہیں، ماں کے اندر اللہ نے ایک رحم رکھا ہے، اور یہ رحم اللہ کے نام سے رحم آیا ہے. یہ جو ہے تو یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی ایگزامپل دی کہ ماں ایک بچے پہ کتنی محبت کر رہی ہوتی ہے. اور ایک بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، بچے کو کوئی پتہ نہیں کہ اس کی کون کیئر کر رہا ہے، کون نہیں کیئر کر رہا. وہ تو آرام سے اپنی لائف گزار رہا ہے وہاں پر جو ہے، لیکن ماں اس کے لیے محبت کر رہی ہے. تو بھائی اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح ایک دنیا کی ایک ماں ایک بچے کے لیے اتنی محنت کرتی ہے، اتنا شفقت دیتی ہے، تو جو ہے رب العالمین ہے، جو رب العالمین ہے تو وہ انسانوں کے لیے کتنی ان کو لو دیتے ہیں، کتنی کیئر دیتے ہیں، کتنی پروٹیکشن دیتے ہیں. جو ہے تو اللہ کا جو رحمت ہے اس کو تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو پہلے تھوڑی سی ہم 2 آیتوں پہ بات کرتے ہیں. 2 آیتوں پہ اللہ کی رحمت جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کی ہے، پھر ان لفظوں کی طرف آئیں گے. جو ہے کیونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ اصل میں ہمارے دل کے اندر اللہ کے ان کے جو 2 ایٹریبیوٹس ہیں، اللہ کی جو 2 یہ صفات ہیں کہ جن کے اندر رحمت کی بات ہوئی ہے، یہ ہمارے اندر پہلے کلیئر ہونے چاہیے کہ اللہ کتنے بڑے ہیں، اللہ کتنی ہماری ہیلپ کر رہے ہیں. جو تو اس کے لیے یہ جو سورت انعام ہے، اس کے اندر آیت 12 نمبر جو آیت ہے، الانعام میں ہے کاتب علی نفسہ. اللہ کہہ رہے ہیں اس میں کاتب علی نفسہ الرحمہ. کاتب علی نفسہ الرحمہ، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے اوپر، یعنی اللہ نے اس نے
اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہے. کتنی بڑی بات ہے، اللہ نے یہ کہا ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہے. تو ایک دوسری آیت ہے، یہ سورۃ الاعراف میں 156 آیت ہے. سورۃ الاعراف میں جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَرَحْمَتِي، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. كُلَّ شَيْءٍ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر شے پر شائع ہوئی ہے، ہر شے پر چھائی ہوئی ہے. اب یہ ہم نے جو رحمت، لو، کیئر، پروٹیکشن کی بات کی، پہلے تو ایک ماں کی ایگزامپل دی، تو اس کے بعد اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں 2 جگہ کہا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہے. اور سورۃ اعراف میں فرمایا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے. اللہ کتنے رحیم ہیں، اللہ کتنے رحمان ہیں. اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان جو 2 لفظ ہیں ان میں فرق کیا ہے. اب یہ ہے کہ پہلے ہم لکھتے ہیں کہ جو رحمان ہے، رحمان کے اندر جو لو ہے یا پروٹیکشن ہے یا کیئر ہے، اس کے اندر 3 کریکٹرسٹکس ہیں. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3. پہلا کریکٹرسٹک اس میں یہ ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں شدت ہے اور اس میں جوش ہے. شدت اور جوش، ہم کہہ رہے ہیں انتہائی پیاسا، شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے، شدت ہے اس میں جو ہے. تو اسی طرح جو رحمان کی جو کیئرنگ ہے اس کے اندر بھی شدت ہے اور جوش ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ یہ ہو رہا ہے یہ امیجیٹ ہو رہا ہے. امیجیٹ، فوراً، یعنی جو ایک
جو اللہ کا یہ محبت ہے، اللہ کی یہ کیئر ہے، یہ فوراً ہے جو ہے. کیونکہ جب کسی کو بھوک لگے گی وہ فوراً اس وقت اس کو بھوک ہوگی اور شدت ہوگی اس کی. اور تیسرا کریکٹرسٹک اس کا یہ ہے کہ مے بی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز جو ہے آپ کے لیے مستقل نہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے مستقل نہ ہو، یعنی پرماننٹ نہ ہو. کے لیے مستقل نہ ہو، یعنی پرماننٹ نہ ہو آپ کے لیے چیزیں. اب جیسے کسی نے، کوئی آدمی پیاسا ہے، اس نے پانی پی لیا، پانی اس کو مل گیا تو اس کا معاملہ ختم ہو گیا. کسی کو بھوک لگی ہوئی ہے، اس نے کھانا کھا لیا تو کھانے کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا. اسی طرح جو آدمی غصے کی حالت میں ہے تو اس کا غصہ بھی کچھ دیر کے بعد کم ہوگا. اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں یہ چیزیں جو ہیں، ایک تو پہلے اللہ کی جو رحمت ہے وہ رحمت شدت کے ساتھ ہے، جوش کے ساتھ ہے، اور فوراً دوسری بات یہ ہے کہ فوراً ہو رہی ہے. اور تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے مستقل نہ ہو. اللہ کی رحمت تو مستقل ہے، لیکن یہ ہمارے اعمال کے حساب سے معاملات ہوتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے میں نے یہ حدیث لکھی ہے ایک جو ہے، یہ حدیث انشاءاللہ اس معاملے کو ہمیں سمجھائے گی کہ اصل میں بات ہم کیا کہہ رہے ہیں. حدیث یہ ہے، کل امت یدخلون الجنت الا من ابا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی. کل امتی یدخلون الجنت، کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی. الا من ابا. اب من ابا کا مطلب ہے کہ جو انکار کریں گے، ان کے علاوہ جو انکار کریں گے، جو جنت میں جانے سے انکار کریں گے، ان کے علاوہ میری تمام امت جنت میں جائے گی. تو صحابہ نے اپنے دل میں سوچا ہوگا بھی جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ومن یابا، کہ وہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کرے گا، جنت کون انکار کرے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، قال من اطانی دخل الجنت. جو میری اطاعت کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، وہ جنت میں جائیں گے. ومن عصانی فقد ابا. اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے، وہ انکار کر رہے ہیں جنت میں جانے سے، جو ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور اللہ کی رحمت وہ تو ہر شخص کے لیے ہے، لیکن جو تو اطانی کے معنی میں آئیں گے وہ جائیں گے، جو افانی کے معنی میں آئیں گے، جو پیروی نہیں کریں گے، وہ جہنم میں جائیں گے، جنت میں نہیں جائیں گے. یہی بات یہ ہے کہ اللہ کا جو رحم ہے وہ شدت کے ساتھ ہے، امیجیٹ ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے مستقل نہ ہو، تو انسان کے اعمال کے مطابق یہ معاملہ پھر ہوتا ہے. تو اس طرح یہ تین چیزیں اس کے اندر ہمیں یہ سمجھ آئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جتنا معاملہ چل رہا ہے یہ زیادہ تر تعلق اس کا حال کے ساتھ ہے، حال کے ساتھ، کہ جو ہم رہ رہے ہیں، جس حال میں ہم رہ رہے ہیں
اللہ کی شفقتوں سے ہی رہ رہے ہیں، اس کے رحم سے ہی رہ رہے ہیں جو ہے۔ اب بات آتی ہے رحیم کی۔ رحیم کا جو مطلب ہے، جب یہ فعیل کے وزن پہ آتا ہے تو اس کے اندر تھوڑی سی کنٹینیوٹی آتی ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کہیں گے ہم جو ہے کہ اس میں کثرت کے ساتھ دوام آتا ہے جو ہے، کثرت کے ساتھ دوام، یعنی دوام ہے ایک چیز کا، دوام اور استمرار بھی کہتے ہیں، استمرار کہ کنٹینیوٹی ہے اس کے اندر جو ہے۔ تو کنٹینیوٹی کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ ملے گا مستقبل میں ملتا رہے گا، فیوچر میں، یعنی مستقبل میں آپ کو ملتا رہے گا۔ تو یہ ہوا کہ اللہ رحمان ہے، آپ کا حال کور ہو گیا، اللہ رحیم ہے، آپ کا مستقبل بھی کور ہو گیا۔ تو اسی وجہ سے یہ ایک ہی روٹ کے جو لفظ ہیں دو، جو دونوں را ہا میم سے بنے تھے، اللہ نے پہلے رحمان کا لفظ لگایا پھر رحیم کا لگایا، اس طرح آپ کا حال بھی اور فیوچر بھی یہ کور ہے اس سے۔ یہ ہم نے پوری سٹیٹمنٹ کو تھوڑا سا ایک سمجھ لیا کہ سٹیٹمنٹ کے اندر کیا بات ہو رہی ہے، لیکن ایک چیز ہم نے دیکھنی ہے اب جو ہے کہ یہ پورا گرامر کے حساب سے یہ پورا جملہ کس طرح بن رہا ہے جو ہے۔ پہلے تو میں اس کا ایک دفعہ ٹرانسلیشن تھوڑا سا کلیئر کر دوں۔ وہ پہلے ہم نے بسم اللہ کے تو ہم نے 3 ٹرانسلیشن پہلے لکھ لیے تھے جو ہے، تو اس سے بات کلیئر ہو گئی۔ اب الرحمن اور رحیم کو جو ہم ٹرانسلیشن اگر اس طرح کر سکتے ہیں، رحمان مینز انتہائی، انتہائی رحمت والا، انتہا ہے رحمت کی جو ہے، اور رحیم ہمیشہ رحمت کرنے والا، انتہائی رحمت کرنے والا، انتہائی رحمت کرنے والا، ہمیشہ رحمت کرنے والا۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ رحمان اور رحیم کا سمجھ آیا، اور پہلے ہم نے بسم اللہ کی بات کی ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے آپ لوگ انگلش کی گرامر کو زیادہ واقف ہیں، تمام لوگ جو ہیں، انگلش کے ہم اندر فقرے کو کہتے ہیں سینٹینس، سینٹینس یا اردو میں ہم جملہ کہہ دیتے ہیں، فقرہ کہتے ہیں اردو میں، عام طور پہ فقرہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو پورا سٹیٹمنٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ عربی کے اندر لفظ استعمال کیا جاتا ہے جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، یعنی یہ سینٹینس ہے یا فقرہ جو ہے، اس کی عربی کے اندر 2 قسمیں ہیں، یا جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ اس کے اندر فعل کوئی نہیں ہے، جب فعل کوئی نہیں ہے تو یہ جملہ فعلیہ نہیں بن رہا۔ اور جملہ اسمیہ کے اندر بھی جو لوگ گرامر جانتے ہیں کہ اس کے اندر مبتدا پلس خبر چاہیے، 2 چیزیں چاہیے اس میں جو ہے۔ اب مبتدا اور خبر بھی اس میں نہیں بن رہا، وہ بھی نہیں بن رہا اس میں جو ہے، تو عربی کی گرامر کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں شیبو جملہ۔ یہ شیبو جملہ ہے۔ شیبو جملے کا مطلب
یہ مرکب ہے اور اس کو کہتے ہیں ناقص. مرکب ناقص، مرکب ناقص کہیں گے، اور انگلش میں اگر کہیں گے تو اس کو ہم کہیں گے فریگمنٹ. یہ ایک فریگمنٹ ہے، یہ ایک فریگمنٹ کے طور پہ آیا ہے جو ہے. جیسے میں آپ کہوں جیسے اردو میں کہیں کہ میں نے گھر. اب میں نے گھر جو ہے یہ کوئی آپ کو پوری فینس نہیں دے رہا. یہ جو ہے جو پوری فینس نہیں دے رہا تو اس کو ہم کہتے ہیں مرکب ناقص یا فریگمنٹ. فریگمنٹ کہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے میں بڑے دو فکرے لکھتا ہوں، بعد میں اس کی کلیئرٹی کرتا ہوں. اگر اردو میں ہم کہیں کہ میں نے گھر چابی کے ساتھ کھولا، میں نے گھر چابی کے ساتھ کھولا، عام طور پہ ہم اس طرح بیان کرتے ہیں. دوسرا طریقہ اگر میں عام بیان نہیں ہوتا لیکن اگزامپل کے لیے لکھ رہا ہوں، چابی کے ساتھ میں نے گھر کھولا. اب بات یہاں پہ یہ کلیئر کرنی ہے کہ جو ہم نے پچھلے کلاس میں پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ عربی کے اندر ایک جملہ فعلیہ ہے، کمپلیٹ سنٹینس ہے، پوری بات دیتا ہے، پورا میننگ کنوے ہو رہا ہے جو ہے. لیکن عربی کے اندر یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے جو رحیم ہے، تو اس کے ساتھ ہمارا کچھ پتہ نہیں چل رہا آگے جو ہے. تو اس کے اندر یہ بات کچھ حذف ہے جو ہے. تو حذف کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے کچھ شامل کرنا ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ جب ہم یہ ہر کام کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، گاڑی پہ سوار ہوتے ہیں، یہ تمام کاموں کے لیے جو ایکشن ہم کر رہے ہیں وہ تمام ایکشن معذوف ہیں. یعنی معذوف ہیں وہ تمام ایکشن، بس جب ہم وہ ایکشن کریں گے تو ساتھ ہی وہ لگ جاتے ہیں. اللہ کے نام کے ساتھ میں کھانا کھاتا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ میں پانی پیتا ہوں. اس طرح جو ایکشن ہم کر رہے ہیں وہ معذوفات کے طور پر اس سنٹینس کو مکمل کرتا ہے. تو اس میں تھوڑی سی ایک اور بات یہ ہے کہ میں نے گھر چابی کے ساتھ کھولا. اب اس کے اندر جو میرا ایکشن ہے وہ پہلے ہے کہ میں نے یہ کیا. جو دوسرا فکرہ آ رہا ہے کہ چابی کے ساتھ میں نے گھر کھولا، اس فکرے کے اندر میں نے چابی کو ہائی لائٹ کیا ہے. جب چابی کو ہم ہائی لائٹ کریں گے تو اس کو عربی کے حساب سے کہتے ہیں تقدیم اور تاخیر. تقدیم کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کام کو اولیت دی جائے. اب اس فکرے کے اندر میں نے چابی کا لفظ پہلے لکھ کے چابی کو مقدم کیا ہے اور اپنے ایکشن کو تاخیر کے ساتھ کیا ہے. اسی طرح جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اللہ کا نام جو ہے وہ تقدیم سے آتا ہے، تقدیم سے اللہ کا نام آتا ہے. جو ہمارا ایکشن ہو رہا ہے بعد میں وہ تاخیر سے آ رہا ہے. یعنی اللہ کا نام پہلے لیتے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے رحیم ہے، میں کھانا کھاتا ہوں، میں پانی پیتا ہوں،
تو یہ مطلب تھوڑا سا کوشش کی ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں اس بات کی سمجھ آئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مفہوم کیا ہے. اور اس کے ساتھ یہ بات ختم ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایک میسج ہے، ٹیک ہوم میسج، کہ ہم جب یہ پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر ہمیں کیا بینیفٹس کیا ملتے ہیں. تو کیا ہمیں اس کے اندر ٹیک ہوم میسج ہمارا آج سے کیا ہے کہ جب بھی ہم بسم اللہ پڑھیں تو کیا ہمارے ذہن میں آنا چاہیے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں ہمیں اخلاص نصیب ہوتا ہے. اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے اس کام کے لیے مدد چاہتے ہیں اور اس سے ہمارا یہ کام بابرکت ہو جائے. اللہ کی ہم ہیلپ اور اللہ کی ہم مدد اور اللہ کی ہم بلیسنگز، اللہ کی رحمتیں مانگتے ہیں اس کے لیے یہ کام بابرکت ہو جائے. اور تیسری ہماری یہ دعا ہوتی ہے فقط کہ ہمارا یہ کام قبولیت ہو جائے اس کی. تو اس لیے جب بھی ہم بسم اللہ پڑھیں یہ 3 کام ذہن میں رکھیں کہ بسم اللہ پڑھنے سے مجھے کیا ملے گا. ایک تو میرے کام کے اندر اخلاص آئے گا کہ یہ کام صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور دوسرا اس کو کام کو بابرکت ہو جائے، اللہ کی مدد مل جائے مجھے تاکہ میرا کام اچھے طریقے سے ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ کام ختم ہو جائے تو اللہ اس کو قبول فرما. تو ماشاءاللہ جو بات کی ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارے اپنی زندگی کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو اس کی وجہ سے ہم اس دنیا میں بھی اللہ ہمیں کامیابی نصیب فرمائے، آخرت میں بھی فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.